बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा इल्म बयान की एक बहुत खूबसूरत इस्तिलाह है कनाया। कनाया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी इशारा करना, खुफिया इशारा करना, खुफिया बात करना, मुबहम बात करना, बिलवास्ता बात करना, ये इसके सारे मानी लिए जाते हैं। लेकिन जब हम इल्म बयान में कनाया को देखते हैं तो इल्म बयान की रूह से कनाया वो लफ्ज़ है जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, लेकिन अगर हम उसके हकीकी मानी लेना चाहें तो भी मायूब नहीं होगा। यानी बहुत आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कनाया ऐसा लफ्ज़ होता है इल्म बयान में जिसे इस्तेमाल किया जाता है शायरी में, ऐसा लफ्ज़ जिसके मजाजी मानी लिए जाएं, और शायर से मुराद भी वो मजाजी मानी होते हैं। लेकिन अगर हम उसके हकीकी मानी लेना चाहें तो हकीकी मानी भी लिए जा सकते हैं। मसलन सफ़ेद पोश। अब सफ़ेद पोश के जो लफ्ज़ी मानी है वो है सफ़ेद कपड़े पहनना, लेकिन मजाजी मानी है किसी का खुददार होना, गैरतमंद होना, या किसी का थोड़ा सा गरीब होना, ये भी इसके मानी लिए जाते हैं। तो जब हम सफ़ेद पोश लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम एक खुददार शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाल सफ़ेद होना, इसके जो हकीकी मानी है वो बालों का रंग सफ़ेद हो जाना, लेकिन इसके जो मजाजी मानी है वो ये है कि किसी का बूढ़ा हो जाना। कनाया के दो अज्जा होते हैं, एक लाजिम जिसे हम सिफ्त कहते हैं और दूसरा मलजूम जिसे हम मौसूफ कहते हैं। यानी लाजिम या सिफ्त से मुराद वो लफ्ज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे किसी दूसरे के लिए उसको हम सिफ्त कहेंगे, और जिसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा उसे मौसूफ कहेंगे। यानी जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो लाजिम होगा या सिफ्त होगा, और जिसके लिए हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या जिसकी तरफ हम इशारा करेंगे उस लफ्ज़ के ज़रिए उसको मौसूफ या मलजूम कहेंगे। कनाया की जो मुख्तलिफ सूरतें या मुख्तलिफ हालतें या मुख्तलिफ जो अक़साम हैं वो कुल मिलाकर 9 बनती हैं, लेकिन इन 9 अक़साम में से मैं सिर्फ 6 पे बात करूँगा। 6 अक़साम पे पहले नंबर पे जो इसकी किस्म आती है वो कनाया करीब है। कनाया करीब से मुराद ये है कि जब हम कोई एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें किसी के लिए बतौर कनाया, हम ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाता है कि हम ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको कनाया करीब कहते हैं। जिस तरह रहमतुल्लिल आलमीन हम कहते हैं तो फ़ौरन हमारे ज़हन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाएगा। हम सैयदुल मुरसलीन कहते हैं तो फ़ौरन हमारे ज़हन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाएगा। हम फ़ख्र मौजूदात कहते हैं, हम सरकार दो आलम कहते हैं, हम शफ़ीउल मुज़निबीन कहते हैं, हम रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। तो ये जो सारे लफ्ज़ हैं ये कनाया करीब में आते हैं कि ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो बिल्कुल वाज़ेह हो और लफ्ज़ सुनते ही फ़ौरन हमारे ज़हन में मौसूफ आ जाए। एक शेर है, क्यों अल्फाज के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, अल्फाज के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। कनाया की जो दूसरी किस्म है उसे कनाया बईद कहते हैं। कनाया बईद यानी दूर से बात समझ में आए। इसमें मौसूफ की बहुत सारी निशानियां बताई जाती हैं और उसकी बहुत सारी मौसूफ की बहुत सारी सिफ्त लाई जाती हैं, बहुत सारी सिफात को इकट्ठा किया जाता है और फिर जाके हमें बात वाज़ेह हम पे होती है कि ये कनाया किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये उर्दू में जिस तरह पहेलियाँ नहीं होती, हम किसी को कहते हैं कि आप कोई पहेली बूझें, अब फिर उसमें बहुत सारी उसकी निशानियाँ बताई जाती हैं, ये भी निशानी, ये भी निशानी, बहुत सारी निशानियाँ जब जमा होती हैं तो हम उस असल जवाब तक पहुँच जाते हैं। इल्म बयान की जो इस्तिलाह है कनाया, उसमें इसे किनाया बईद कहते हैं, जिसमें हम मौसूफ की
بہت ساری صفات بیان کر دیتے ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ اب یہاں پر 4 صفات آ گئی ہیں صحرا نشینوں کی، جہاں گیر تھے، جہاں دار تھے، جہاں بان تھے، جہاں آرا تھے۔ اب یہ 4 جو صفات ہیں، ان 4 صفات سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے مراد قرون اولیٰ کے وہ مسلمان ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے، یا بنو امیہ کے، یا بنو عباس کے دور کے وہ جو مسلمان ہیں جن کے اندر یہ 4 خوبیاں تھیں، اور جن کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے روما، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا، کہ مشرق کی طرف سے میں ایک نظر آیا ہے، سرخ رنگ ہے اس کا، آتش کی مانند ہے، اور کھلا اس کا سر ہے، اس کی کرنیں بکھر رہی ہیں۔ تو اب یہ جو 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد سورج ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کنایہ بعید، یعنی کنایہ قریب اور کنایہ بعید میں فرق یہ ہوا کہ کنایہ قریب میں بالکل جو صفت ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے اور فوراً موصوف ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کنایہ بعید میں یہ ہے کہ اس میں موصوف کی بہت ساری صفات بیان کی جاتی ہیں، تو پھر جا کے بات واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری اس کی قسم ہے اسے تعریض کہتے ہیں۔ تعریض عریض سے ہے، عرض سے ہے، پھیلانا، یعنی ایسا کنایہ جس میں بات کسی دوسرے پر ڈال کر کہی جاتی ہے، یعنی ایسی بات جو ہم کہیں کسی اور کے لیے لیکن ہم لیں اس سے کوئی اور مراد، یعنی کہنا کسی اور کو اور سنانا کسی اور کو۔ اس پہ ہے کہ ہم موصوف کا نام نہیں لیتے لیکن موصوف کی نشانیاں کچھ بتا دیتے ہیں، صفات ہم کسی اور کی لیتے ہیں لیکن مراد اس سے ہم صفت لیتے ہیں۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، پنجابی کا بالکل وہ تعریض کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ سنانا، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ یہ پنجابی کا محاورہ ہے تو اس کی میں نے یہ اردو کی ہے کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، یعنی اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہم صفات کسی اور کی لے کے آتے ہیں لیکن سنانا ہمیں کسی اور کو ہوتا ہے، یعنی وہ صفات ہم منسوب کسی اور کے لیے کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کنایہ تعریض۔ مثلاً یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے داغ کا، ہم ہی بدنام ہیں جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ہی بدنام ہیں جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ یعنی اب شاعر نے یہاں پر کہا ہے کہ جی ہم ظالم ہیں اور آپ بڑے اچھے ہیں، تو اس میں شاعر اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور آپ ظالم ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ ظلم کرتے ہیں ہم پر تو لوگ کہتے ہیں خدا بروں سے نہ ڈالے معاملہ دل کا، یعنی وہ جب ظلم کرتے ہیں تو لوگ ان کا نام لیے بنا کہہ دیتے ہیں کہ ظالموں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اب یہاں پر بات بالواسطہ ہو رہی ہے، بلا واسطہ نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے غالب کا، ہوا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے اپنے آپ کو برا کہا ہے کہ غالب کی شہر میں کوئی آبرو نہیں ہے، لیکن مراد اس سے ابراہیم ذوق ہے۔ اصل میں شاعر ابراہیم ذوق کو سنانا چاہتے ہیں بھی تم شاہ کے مصاحب ہو اور بڑا غرور کرتے ہو، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ تمہاری شہر میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن یہاں پر شاعر نے نام اپنا استعمال کیا ہے، ہوا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کنایہ تعریض،
کہ جس میں شاعر ڈائریکٹ کے بجائے انڈائریکٹ بات کر لیتا ہے۔ کنایا کی جو چوتھی قسم ہے اسے کنایا تلوی کہا جاتا ہے۔ اس کو کنایا بلیغ کہتے ہیں۔ ایک ایسی بات کرنا کہ جہاں پر صفت سے موصوف میں پہنچنے کے لیے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑے، ایک ایسی بات کہہ دینا کہ جس میں صفت اور موصوف کے درمیان بہت سارے واسطے موجود ہوں، کہ جب کہ ہمیں صفت سے موصوف تک پہنچنے کے لیے یا لازم سے ملزوم تک پہنچنے کے لیے کئی مرحلے اور کئی واسطے طے کرنے پڑیں، اور بیچ میں کئی مرحلے اور واسطے خفیہ بھی ہوں۔ مخفی بات کہہ دینا یعنی وہ صفت معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کس موصوف میں وہ صفت ہے، اس کے اندر بہت ساری مخفی باتیں آ جائیں۔ مثلا یہ جو شعر ہے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب یہاں پر شاعر نے یہ کہا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو باغ میں نہیں جانے دینا، کیونکہ شہد کی مکھی اگر باغ میں جائے گی تو پروانے کا قتل ہوگا۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی ہے وہ باغ میں جائے گی، باغ کے پھولوں پہ جا کے بیٹھے گی، ان کا رس چوسے گی، اس کے بعد پھر شہد کی مکھی اپنے چھتے میں جائے گی، وہاں جا کے اپنا چھتا بنائے گی، پھر موم بنائے گی، شہد بنائے گی، اور اس کا جو موم ہے اس موم سے موم بتی بنے گی، اور پھر جب وہ موم بتی کو جلایا جائے گا تو اس موم بتی پر پروانہ آئے گا اور وہ جل جائے گا۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک پروانے کے جلنے کا جو سبب ہے وہ شہد کی وہ مکھی بنی جو پھولوں میں پہ جا کے بیٹھی ہے۔ یعنی بہت ساری خفیہ باتیں اس نے کہہ دی ہیں کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، پھر آ کے وہ موم بنائے گی، پھر اس موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی کو جب جلایا جائے گا تو پھر اس پر پروانہ آئے گا اور اس کا خون ہو جائے گا۔ ایک اور اگلا شعر ہے اس میں بھی ایسی ہی بات ہے کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں اس نے آب دی میرے قاتل کی تیغ کو۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ میں قیامت والے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ میں قتل کا دعویٰ کروں گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اللہ تعالیٰ کا نظارہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پہ تجلی اس پہ دکھائی، اپنا جلوہ دکھایا۔ اس کے بعد وہ جو کوہ طور پہاڑ ہے وہ جل گیا، اس کے جلنے سے راکھ بنی، اس راکھ کا سرما بنایا گیا، اور وہ جو سرما ہے وہ میرے محبوب نے اپنی آنکھوں میں لگایا اور آنکھوں کے تیر اس نے مجھ پر چلائے اور میں قتل ہو گیا۔ لمبی کہانی، ایک رام کہانی شاعر نے اس شعر میں ڈال دی ہے۔ تو اس طرح کی جب رام کہانی کہیں ہوتی ہے، غیر فطری سی باتیں آ جاتی ہیں جس میں، تو اس کو پھر ہم کنایا کی اصطلاح میں ہم اس کو کنایا تلوی کہتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے غالب کا ہے یہ بھی کہ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، اس میں بھی تلوی موجود ہے۔ اسی طرح مومن کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھوئے گے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے۔ ان دونوں اشعار میں بھی کنایا تلوی موجود ہے۔ اور اب جو اس کی اگلی قسم ہے اسے رمز کہا جاتا ہے۔ یہ کنائے کی ایسی صورت ہے جس میں واسطے زیادہ نہ ہوں لیکن بات پوشیدہ ہو، واسطے کم ہیں۔ یعنی ہم نے تلوی میں واسطے زیادہ تھے، بات بھی پوشیدہ تھی، یہاں پر واسطے کم ہیں لیکن بات یہاں بھی پوشیدہ ہے۔ سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نہ گئی، ہمارا سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامع کہنا سے میں کی بو نہ گئی۔ اب شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ سیاہی منہ کی گئی، کہ بالوں کی جو رنگت ہے سیاہی وہ جاتی رہی، لیکن جو دل کی آرزو ہے وہ قائم رہی، اور ہماری جامع
कोहना से मैं की भू न गई कि हम पे बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो जो शराब की हसरत है वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह उर्दू का एक वो मुहावरा है, बूढ़ी कुड़ी लाल लगाम, यहाँ भी वही चीज़ है। शायर यही कहता है कि बालों की स्याही तो जाती रही है, लेकिन जो दिल के अरमां हैं वो वैसे ही आज भी मौजूद है। और कहते हैं, एक और शेर है, कहते हैं कि उम्र रफ्ता कभी लौटती ही नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। यानी मैं कदे से जवानी उठा के लाने से मुराद ये है कि शायर कहता है कि वो जो मैं कदे में जवानी से मुराद यहाँ पर शराब की बोतल है। शायर कहता है कि जाओ वो शराब की बोतल ले आओ, तो जब मैं उसको पीऊँगा तो फिर मैं जवान हो जाऊँगा। यानी इसमें वास्ते कम हैं लेकिन बात पोशीदा है। शराबे कोहन फिर पला सा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक और शेर है, पला दे मुझे वो मैं पर्दाए सोज, कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज। और इसकी जो आखिरी किस्म है कनाया की, छठी किस्म, उसे इमा कहा जाता है। रम्स में और इमा में फ़र्क ये है कि रम्स में वास्ते ज़्यादा नहीं है लेकिन बात पोशीदा है। जो इमा है, इमा में ना ज़्यादा वास्ते हैं ना ज़्यादा खुफिया बात है। जिस तरह शिरकत शेखो ब्रह्मन से मीर अपना काबा जुदा बनाएंगे हम, यानी मीर यही कहता है कि अपना काबा जुदा बनाने से मुराद यही है कि मैं अपनी बात अलग से करूँगा, मैं अपना जो मेरा अंदाज है वो बाकियों से मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ रखूँगा। और ये था हमारा आज का कनाया का लेक्चर। एक दफ़ा फिर मैं आपको कनाया और मजाज मुरसल का मुख्तसर सा फ़र्क बता देता हूँ कि मजाज मुरसल में भी लफ्ज़ के मजाजी मानी लिए जाते हैं, कनाया में भी मजाजी मानी लिए जाते हैं, लेकिन मजाज मुरसल में हम हकीकी मानी मुराद नहीं ले सकते। लेकिन कनाया में हम एक लफ्ज़ के मजाजी मानी भी ले सकते हैं और हकीकी मानी भी ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।